مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اپنی ذات سے محبت اور پوجا سے کیا مقصد ہے۔ ایک آدمی جو غرور سے بولتا ہے، فخر سے کرتا ہے، افتخار سے بولتا ہے اور دنیا کے سامنے مال کا بولتا ہے، بلکہ مالداریت کا بولتا ہے اور گھر جا کر غریبی کا رونا روتا ہے، تو ایسا آدمی منافق ہوتا ہے۔ جب ایسا آدمی اکیلا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اور جب اس کا بھائی اس کے پاس آتا ہے تو پھر یہ اکڑ کر اس کارنامے کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے اور اپنا بڑا حساب کتاب ہے۔ پھر اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ آپ کو دقت اس لیے ہے کہ آپ نے میرا کہنا نہیں مانا، اس لیے تو آپ یہیں پڑے ہوئے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے مال کا اظہار کرتا ہے اور اپنی بڑی بڑی طاقتوں کا اظہار کرتا ہے، اور جب تنہائی نصیب ہوتی ہے تو روتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ کوئی مال نہیں ہے، یا اللہ ایسا ہو کہ کہیں سے دولت آ جائے کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ اندر کا جھوٹا ہوتا ہے، جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد آ گیا، وہ آدمی منافق ہوتا ہے۔ وہ مصلوں پر بیٹھ کر امام مسجد بن گیا، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ روشن نہیں ہے، بلکہ اس کا اندر جھوٹا ہے۔ تو یہ یہاں پر چور ہو گیا، لوگوں میں تلقین واز شروع کر دی کہ صاحبان مہربان دیکھتے جاؤ اور بدل جاؤ، اور ایسا کرتے کرتے اگر وہی وقت اپنے آپ پر آ گیا تو کہتا ہے معاف کرنا مجھے بہت ضروری کام ہے۔ تو وہ جو تلقین کر رہا تھا اس کے اندر سے دعویٰ باہر چلا گیا۔ رخصت کے وقت صبر کی تلقین کر گیا، ایمان ہی میرا مجھے بے دین کر گیا۔ وہ جس پر بھروسہ تھا اور وہ کہتا تھا کہ ہم اگر چاہیں تو کیا ہو نہیں سکتا، لیکن اب کہتا ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ ہم تو بہت کمزور آدمی ہیں۔ یہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ اعلان اپنی زبان سے کر دے کہ میں غریب ہوں، اور کوئی ایسا بھی نہیں ملے گا جو تنہائی میں اپنے آپ کو غریب نہ سمجھتا ہو۔ یہ اس دور کی منافقت ہے، گھیراؤ ہے اور جلاؤ ہے، ہر چہرے کے اوپر ایک اور چہرہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ وہ شخص جو اپنے آپ کو امیر سمجھتا نہیں اور امیر بیان کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ جائیں تو اس وقت تو آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، اور عام طور پر اپنے آپ کو بیان کرتے ہو کہ اللہ کا فضل ہے، ایک مکان ادھر ہے، 4 مکان ادھر ہیں، حالات زمانہ سازگار ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو غریب بتاؤ، امیر ہو تو امیر بتاؤ اور وہی سمجھو، تو آپ جو ہو وہی بولو۔ اگر آپ کے بولنے اور ہونے میں فرق ہے تو سکون نہیں ملے گا۔ تو آپ کے حالات کا جو جائزہ آپ کا باطن لے رہا ہے وہی جائزہ آپ کا باطن بیان کرے۔ آپ کی زبان آپ کے دل کی رفیق ہو، جو دل میں محسوس ہو رہا ہے وہی زبان پر آئے، اور اگر زبان جو ہے وہ کوئی بات روک روک کر بیان کر رہی ہے، یعنی اصل اور ہے اور بیان اور ہے، تو آپ اپنے منافق ہو، یعنی آپ اپنی ذات کے منافق ہو، اور آپ نے اپنی ذات کے اندر 2 عملی شروع کر دی ہے، اور آپ کی ذات ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، پرزے پرزے ہو گئی ہے۔ ایسا شخص پہلے کہتا ہے کہ پیر صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، پھر کہتا ہے چلو ایک VCR ہی لے لیں۔ تو آپ گئے تھے پیر صاحب سے ملنے کے لیے اور راستے سے کچھ اور اٹھا کر لے آئے۔ تو ایسا شخص جو ہے یہ اپنی ذات کے ساتھ منافق ہے۔ وہ حج کرنے گیا اور دھندا بیوپار کر کے آ گیا، کہتا ہے کہ وہاں سے مجھے کچھ ملا ہی نہیں، بس صرف ایک گھڑی ساتھ ہی پڑی تھی، میں نے چپکے سے اٹھا لی کہ اللہ کے گھر سے ملی ہے اور اللہ کے گھر کا مال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو چوری ہے، یہ حج کرنے گیا تھا لیکن اللہ کے گھر سے چوری کر کے آ گیا ہے، تو یہ منافقت ہے۔ مسجد میں جا کر کم از کم چوری نہ کرو، علم کی چوری بھی نہ کرو، اور دوسرے کے مال کی بھی چوری نہ کرو۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو دھڑا دھڑ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ان میں کوئی اپنے ابا سے ڈر کر اور کوئی اپنے بیٹوں سے ڈر کر، اور کچھ احترام میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور کچھ پریزیڈنٹ صاحب سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ پریزیڈنٹ صاحب بیچارے کو مرتبہ ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، مرتبہ بچانا ہوتا ہے، وہ اگر نماز
نہ پڑھے تو پھر ماتحت عملہ بھی نماز نہیں پڑھتا۔ ہم نے دیکھا ہے ایک اچھے ہاؤس میں، چاہے وہ گورنمنٹ ہاؤس ہی ہو، پریزیڈنٹ صاحب تشریف نہیں لائے لیکن اذان ہو چکی ہے، مولوی صاحب سے عرض کیا کہ آپ جماعت کرائیں تو آگے سے فرماتے ہیں کہ صاحب یہاں آ کر نماز پڑھیں گے تو میں پھر کیسے نماز پڑھوا دوں، میں تو ملازم آدمی ہوں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پھر آپ کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ خدا گورنمنٹ ہاؤس سے باہر ہے، اگر کوئی چھوٹا موٹا بندہ رہ جائے تو مولوی صاحب نماز پار کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی بڑا بندہ رہ جائے تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ جلدی تشریف لائیں کیونکہ نماز میں دیر ہو رہی ہے، لیکن آئندہ وقت پر آئیے گا، اب میں صرف 5 منٹ اور انتظار کرتا ہوں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرق ہے کہ مولوی صاحب 2 قسم کی ڈیلنگ کرتا ہے، بس آپ لوگ ڈیلنگ کرنا چھوڑ دو اور آپ اپنے ظاہر اور باطن کا فرق نکال دو، اور جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ سیدھے راستے پر چل پڑا، اور وہی راستہ سکون کا ہے۔ تو آپ سے پور وین یو آر پور، یعنی اگر غریب ہو تو غریب ظاہر کرو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو غریب ہوں اور ہاتھ کھڑا کرنے پر تیار ہو جائیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، لیکن پاکستان میں ایسی بات کہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ شیخ چلی بننا چھوڑ دیں، ڈھینگے مارنا چھوڑ دیں اور خاموش ہو جائیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ اس نے آپ کو بنایا نہیں وہ آپ بیان کر رہے ہیں، اور جو اس نے نہیں بیان کیا وہ آپ بیان مت کریں۔ آپ کو اگر اچھا خواب نہیں آیا تو آپ اس کو مت بیان کریں۔ آپ تو اپنے پاس سے ہی خواب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خواب میں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور مجھے یہ فرمایا ہے۔ یہ سن کر پبلک جو ہے وہ ساری کی ساری خاموش ہو جاتی ہے۔ اگر زیارت نہ ہوئی ہو تو خواب نہ بناؤ، ایسا انسان جو ہے اس کو سکون نہیں ملے گا جو خود ہی سکون پرور خواب بنا لے۔ آپ کو خواب نہیں آیا تو آپ مت بیان کریں، مال نہیں آیا تو آپ مت بیان کریں، غریبی ہے تو غریبی بیان کریں، کام نہیں ہو سکا تو بیان کریں، کچھ نہیں ہے تو بیان کریں، اور اگر کچھ ہے تو بیان کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس ہے اتنا بیان کریں، تو پھر آپ کی عافیت ہو جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو۔ اس فرق کو ختم کرنے کی آپ کوشش کریں۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اور بے شمار لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نیکی بھی کرتے ہیں، ماتھے پر نماز کے مسلے کا نشان بھی ہے، اور ادھر رشوت بھی ہے، تو وہ جو اسلامی ظاہرداری ہے وہ ساری کی ساری اپنے ساتھ منافقت ہے۔ اور اگر رشوت ہو اور عبادت ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں میں فرق نہ ہو؟ ایک آدمی سے کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دو کہ میں اللہ والا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس یہ روحانی شعبہ نہیں ہے اور میں اسے بیان نہیں کرتا، اور میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں درویش ہوں اور فقیر ہوں، بلکہ میں نہیں ہوں۔ تو یہاں پر تو جھوٹ نہ بولو، آپ کم از کم اس بات پر تو احتیاط کرو کہ جو آپ نہیں ہو وہ آپ بیان نہ کرو۔ 2 قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں، سچ کو چھپانا اور اپنے پاس سے فرضی کرنا، دھوکہ دینا۔ تو ایک ہے سیمولیشن اور دوسری ہے ڈسیمولیشن۔ تو ڈسیمولیشن کا معنی کیا ہوا؟ جھوٹ موٹ بیان کرنا۔ مثلا یہ کہنا کہ میں نے یہاں سے زمین جو بیچی ہے وہاں بھی بیچ دی ہے، 3 جگہ اور زمین خرید لی ہے، اور آج کل بہت کاروبار ہے۔ تو اس نے بات بڑھا کر بیان کی ہے کہ حالات اب ایسے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ چھپا گیا۔ وہ چھپانے میں جھوٹ بولتا ہے، بولنے میں جھوٹ بولتا ہے، یا بیان میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو اگر نقلی بیان دے جاتا ہے یا اصلی بات چھپا جاتا ہے تو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں۔ آپ لوگ یہ کام نہ کریں۔ انسان بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، درویش بننے کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ حق کے علاوہ بیان نہ کرو اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، حق کو چھپاؤ بھی نہیں، اور تم یہ جانتے ہو۔